ناظرین، الفجر ٹی وی سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ عروج تارڑ، اور آج میرے ساتھ موجود ہیں پرویز اکبر خان صاحب اور اعجاز راہی۔ السلام علیکم سر۔ السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہ وہ سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے تھرو ہماری یوتھ کو کیا ان کی ایجوکیشن اور کیریئر کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنز دینا چاہتے ہیں۔ Thank you, Aruj, being here. Parvez Akbar Khan, member Civil Society Network, board of director member ہوں میں، اینڈ میرا پلیٹ فارم جو ہے وہ امیگریشن ایکسپرٹس کا ہے۔ آج کی نشست میں عروج نے جو ہمارے لیے سبجیکٹ رکھا ہے وہ اباؤٹ کیریئر کاؤنسلنگ آف آور یوتھ ہے، کہ ہماری یوتھ کے آج کل کے پرابلم اسٹڈی کے حوالے سے کیا پرابلم ہے، پلس اسٹڈی از لیڈنگ ٹو دیئر پروفیشنل کیریئر۔ تو اس میں ہم آج کے اس سیشن میں یہ دونوں آسپیکٹس کو ڈسکس کریں گے کہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، پرابلمز کیا ہیں ہماری یوتھ کے لیے، یا جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں یا کسی وجہ سے اپنی ایجوکیشن اسٹاپ کر چکے ہیں، اس گیپ کو کیسے ریفل کرنا ہے، اور ان کو اگلے فیوچر کے لیے ان کو ہمارے پلیٹ فارم سے کیا گائیڈ لائن مل سکتی ہیں۔ تو اس میں دو آسپیکٹس ہیں کہ ایک تو جو کرنٹ یوتھ ہے، ہمارا جو سب سے بڑا اسٹرینتھ بھی ہے، اور اس اسٹرینتھ جو پاکستان کی اسٹرینتھ ہے کہ یوتھ یہاں پر 65% آف جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ ہے، اور یوتھ کسی بھی ملک کا سب سے بڑا ایسٹ ہوتی ہے۔ انفارچونیٹلی جو ایجوکیشن کا سیکٹر ہے پاکستان میں، چونکہ وہ ملٹی اسٹینڈرڈ ہے، میں اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، اس کی وجہ سے جو امیر ہے اس کے لیے کچھ اور اپرچونیٹیز موجود ہیں، جو غریب ہے اس کے بیچارے کے لیے کچھ اور ہے، اور جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس کے لیے ایک سٹیج پہ جا کے اپنے ہی بچوں کے لیے، جو کہ وہ سٹارٹ سے تو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ اچھی ایجوکیشن میں جائیں، لیکن ایک اسٹیج پہ آ کے چونکہ ہمارا سسٹم ان کو باٹل نیک میں لے جاتا ہے کہ جی اب آپ اس سے بہتر انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچوں کو نہیں پڑھا سکتے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیرنٹس کو، اور سوسائٹی کے اندر یہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتے ہیں ان سیشنز کے تھرو، کہ جتنے بھی اور پلیٹ فارم اس طرح کے جو کہ اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے ہے اور کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے ہیں، ان کو ایک جگہ یا اسی طرح کی، جیسے کہ سول سوسائٹی نیٹ ورک کا پلیٹ فارم ہے، ایک بڑی کمیونٹی یہاں پر ان ہے، ان تک ہمارا میسیج پہنچے تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے بہتر طریقے سے ان کی ایجوکیشنل ٹریک، ان کا فیوچر ڈیسائیڈ کر سکیں کہ ان کو کس ایریا آف ایجوکیشن میں جانا چاہیے، اور فردر اگر وہ فورن اسٹڈی یا اسٹڈی ابراڈ کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی ہم ان کو ایڈوائز کریں۔ پلس جو فائنل جو الٹیمیٹلی ایجوکیشن حاصل کرنا، باہر چلے جانا، اور الٹیمیٹلی اس کو ایک پروڈکٹیو شہری بن کے ایک کمیونٹی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے کیسے اپنے پروفیشن کو سلیکٹ کریں تاکہ وہ اس میں ایکسل کر سکے۔ ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس میں جو سب سے پہلا میسیج میں دینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہمارے پاس اپرچونیٹیز موجود ہیں جو کسی وجہ سے میٹرک، ایف اے یا اس کے بیونڈ اپنے تعلیمی سلسلہ ان سے ٹوٹ چکا ہے۔ ہمارے پاس برٹش کونسل سے ویریفائڈ اپرچونیٹی موجود ہے، اگر وہ ہمیں جوائن کرتے ہیں ہم ان کو گائیڈ کریں گے کہ وہ جو سلسلہ ٹوٹا ہوا ہے اور دے وانٹ ٹو کیری آن، اور فردر اس کی بیس پہ وہ کہیں فوراً پڑھ بھی سکتے ہیں، تو وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ ہمارے سے رابطہ کر لیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ پہ شاید نمبر بھی کچھ شیئر اور ای میل شیئر کر لیں گے تاکہ وہ ہمیں اپنی کیوریز بھیج سکیں، ہم ان کو گائیڈ کر دیں گے۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ۔ دوسرا سیکشن ہمارے روز یہ ہے کہ کچھ انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں یا کچھ پڑھ چکے ہیں، مطلب انہوں نے ایف ایس سی کر لی ہوئی ہے، ان کے لیے ہمارے پاس گائیڈ لائنس ہیں کہ وہ پاکستان یا پاکستان سے باہر یورپ، امریکہ اور ایشیا کے اندر ان کے پاس کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں ود اور وداؤٹ اسکالرشپ۔ سر اسکالرشپ کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس لیول کی اسکالرشپ ہے، اور اس میں آئلس کا کیا سین ہے؟
اور کس حد تک اسکالرشپ ملتی ہے 20%, 50%, 70%؟ دیکھیں اسکالرشپ کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم ایوری ڈے ہمارے اس سے مطلب انکوائری ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں جی کہ جی ہمیں 100% فلی فنڈیڈ اسکالرشپ چاہیے. ویل یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے لیکن ہمیشہ ٹیلنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی ایسوسیٹ ہے یا ڈائریکٹلی پرپورشنل ٹو دا ٹیلنٹ آف انڈیویجول اسٹوڈنٹ. اگر ایک بچہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اس کے پاس کریڈینشلز موجود ہیں اپنے آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈینشل, تو شاید یہ آرٹس والی چیز بھی وہی ہو جاتی ہے. اگر اس نے او لیول یا ای لیول کیا ہوا ہے اور اس کے بہت اچھے گریڈس ہیں تو آگے اس کو اسکالرشپ ملنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا, جیسے میں نے اپنے اس میں پہلے اس حصے میں بات کی, چونکہ یہاں پر ہمارے ملٹی اسٹینڈرڈس ہیں, یہاں پر جو ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی اسکالرشپ نہیں ملتا. مطلب یہاں پر بہت لمیٹیڈ سپورٹ ہوتی ہے, کوئی لاکھوں میں کوئی ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو ڈیزرونگ ہوتا ہے وہ آگے جا سکتا ہے. لیکن آپ یہی چیز جب فورن کمیونٹی میں دیکھتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے تو دے ول سپورٹ یو, انسٹیڈ دے ول آسک یو ٹو برنگ دا منی. ٹھیک ہے, دیکھیں یورپ میں بھی اسٹوڈنٹ یا ایجوکیشن از لائک اے بزنس. ٹھیک ہے, یہاں کا بچہ ایک سرٹن فیس پے کر کے ہی وہاں پڑھنے جاتا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اچھے کریڈینشلز موجود ہیں اور آئلٹس بینڈ ایک اچھے لیول پہ موجود ہے اور آپ کا کوئی اسٹڈی گیپ نہیں ہے, سو یو ہیو برائٹ چانسز ٹو گیٹ دا گڈ پرپورشن آف اسکالرشپ. اب اسکالرشپ کو میں تھوڑا سا کیوں ڈیفائن کر دوں. ایک تو یہ اسکالرشپ سے کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ جی فری ایجوکیشن. فری ایجوکیشن یس پاسبل اگر آپ کے آؤٹ اسٹینڈنگ کریڈینشلز موجود ہیں تو یہ یونیورسٹیز آفر کرتی ہیں. دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جو لیول آف ایجوکیشن ہے اس کے پرپورشن آپ کو کہیں سے آپ کو 25% ملتا ہے, کہیں 50% آپ کو اسکالرشپ ملتا ہے آف دیئر ٹیوشن فیس, کہیں آپ کو 80% تک مل جاتا ہے, اور وہ پھر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اچھا, کچھ ایسی بھی کنٹریز ہیں جیسے کہ جرمنی ہے, ناروے ہے اور اٹلی ہے, ایسی ڈیسٹینیشن بھی ہیں جہاں پر فری ایجوکیشن ہے. سویڈن ہے, سویڈن میں میرے خیال میں کچھ حساب اجاز رائے صاحب کو بھی دوں گا, میں زیادہ بول رہا ہوں. اجاز رائے صاحب ہمارے جو ہیں وہ کیریئر کاؤنسلنگ یا اسٹوڈنٹس جو بھی فرسٹ ہینڈ آتے ہیں ان کو یہ انفارمیشن دیتے ہیں, کیپنگ ان ویو ہز پروفائل. جو بچہ اپنا اسٹوڈنٹ کاؤنسلنگ میں ہوتے ہیں کہ ان کو بیسٹ سوٹ کیا کرتا ہے, وہ کہاں جا سکتے ہیں. تو اجاز رائے صاحب تھوڑا سا آپ بتائیے گا کہ اس وقت کرنٹلی, کیونکہ ہم آج کی انفارمیشن اگر اپنے یوتھ کو دے سکیں کہ ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں باہر جانے کے لیے ایز اے فارن اسٹوڈنٹ, اور وہ کتنا امپیکٹ کرے گا ان کے فیوچر کو, پلیز. ناظرین, جیسے آپ نے پرویز صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بتایا کہ ہاؤ وی آر پروسیڈنگ ود دی کریئر کاؤنسلنگ, اس میں ایک چیز ہم بہت خاص طور پر دیکھتے ہیں تمام بچوں کے لیے کہ نہ صرف ان کی پریویس ایجوکیشن جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے, آگے کیا وہ کرنا چاہ رہے ہیں, کس کنٹری کے لیے وہ سوچ رہے ہیں, پیسے کا جو معاملہ ہے وہ کتنا فائنینشیل ان کے پاس نیڈ ہے اس کورس کی, اس ڈگری کے لیے اس کی اویلیبلٹی کیا ہے, لینگویج کی جو پروفیشنسی ہے وہ کس لیول تک ہے. ہماری جو پہلی کوشش ہوتی ہے امیگریشن ایکسپرٹس میں ہوتے ہوئے, اسٹوڈنٹ ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے, ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ اس چیز کا بہت خاص طور پر خیال کرتی ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کے کریڈینشلز کے مطابق اس کی کریئر کاؤنسلنگ کریں. یہ نہیں کہ پریویسلی اس نے بزنس مینجمنٹ کیا اور ہم اپنے سوارتھ کے لیے, اپنے فائدے کے لیے کہ جہاں سے ہمیں کچھ بینیفٹ مل رہے ہیں ہم اس کو کسی اور طرف ڈائیورٹ کریں. نہیں, ہمارا پیورلی جو ایک ایم ہے ہماری پوری ٹیم کا وہ یہی ہے کہ بچے کی بہتر کریئر کاؤنسلنگ کی جائے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے, کون سا کنٹری اس کے لیے بہتر ہے, کون سا کورس, کون سی یونیورسٹی ایز پر اویلیبل کریڈینشلز اینڈ فائنینسز ایز ویل. اب پروفیسر صاحب جیسے بات کر رہے تھے اسکالرشپ کی, یس وی ڈو ہیو سم آپشنز ود اس, لائک ناروے میں فری ایجوکیشن ہے ماسٹر پروگرام کی, اور جو سب سے بڑا پرابلم ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ناروے میں لینگویج بیریئر ہے کہ کوئی دوسری جو نارویجین لینگویج ہے صرف اسی میں اسٹڈی ہوتی ہے. نہیں, اس میں ہمارے پاس انگلش ٹاٹ پروگرامس ہیں, اس میں فری ایجوکیشن ہے ماسٹر لیول پہ, ابھی اس کی ڈیڈ لائنس بھی ابھی ہیں. ہنگری میں ہمارے پاس فلی فنڈیڈ اسکالرشپ ہے انڈر گریڈ کے لیے بھی اور پوسٹ گریڈ کے لیے بھی, یعنی ماسٹرز اور بیچلرز دونوں کے لیے, اور اس میں ٹیوشن فیس بھی نہیں ہے, لیونگ بھی فری ہے, اور پر منتھ اسٹیپنڈ بھی اس میں جو ہے وہ اویلیبل ہے.
اٹلی میں ہمارے پاس فلی فنڈڈ اسکالرشپ ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ایک آپشن ہے. اس کے علاوہ پیڈ کنٹریز کی اگر ہم بات کریں جس میں بچوں کے فیوچر کے حوالے سے، اور اس فیوچر کو صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ اکیلا وہ بچہ یا اس کی فیملی کمانے کے لیے یا فائنینشلی وہ بہتر ہوگی. ہم اگر اپنے ملک کی لحاظ سے دیکھیں تو وہ زر مبادلہ بھی ملک کے لیے جو بڑھتا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہم سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچے وہاں جا کے پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد اگر ان کو کوئی اسکل امیگریشن یا ورک پرمٹ ملتا ہے تو وہ پیسہ الٹیمیٹلی واپس پاکستان میں ہی آتا ہے. کیوں اسٹڈی ضروری ہے، ہائی اسٹڈیز؟ اس لیے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں ہمارے ملک میں خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک بہت بڑا پروجیکٹ جو سی پیک کی صورت میں، جس سے ہمارے بہت سارے دشمن بھی ناراض ہیں، صرف اکنامیکل اسٹیبلٹی کی طرف ہم موو کر رہے ہیں. تو بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں اپنے آفیسز شروع کر رہی ہیں. اگر ہمارے پاس اس لیول کی ایجوکیشن ہے یا اسکلز ہیں کہ کوئی کمپنی ہمیں جاب آفر کر سکتی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم باہر جا کے کہیں سے جو بھی ڈگری ہم کو ارن کر سکتے ہیں تو واپس آ کے اپنے ملک میں سرو کریں، تاکہ نہ صرف اپنی گروتھ ہو بلکہ ملک کی بھی ہو، اور اس کمپنی کو جو اس وقت پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہی ہے اس کو بھی احساس ہو کہ پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اس کو اپنی لیبر اپنے ساتھ لانے کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں موجود ہے اسکل لیبر جو کہ دونوں لیولز پہ، بلو کلر کے ہیں، وائٹ کلر کے ہیں، وہ دونوں اویلیبل ہیں. سو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم پوری کوشش کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ ان کو ہم ان کے بہتر کریئر کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے ہم ان کو گائیڈ کریں. اس وقت جو ہارڈ ڈیسٹینیشنز ہیں، اگر ہم بات کریں یونائٹڈ کنگڈم یا یو کے کی، تو اس میں اسکل امیگریشن بھی ساتھ میں شروع ہے کہ اگر آپ وہاں ڈگری کرتے ہو تو اس کے بعد آٹومیٹکلی یو کین موو ٹورڈس دی اسکل امیگریشن. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ بریگزٹ کے بعد اب بہت ساری اویلیبلٹی آف جابس جو ہے وہ ادھر ہے، اور اس وقت انہوں نے تقریباً کوئی 6 لاکھ اسٹوڈنٹس کے لیے انہوں نے کیپیسٹی رکھی ہے کہ 2021 میں 6 لاکھ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ وہ ریکروٹ کریں گے. سو ہم یہاں رہتے ہوئے سول سوسائٹی نیٹ ورک پاکستان کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے یوتھ کو کریئر کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ان کو آگے ہم لے کے چلیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، آپ اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجتے ہیں تو وہاں پہ اگر اسٹوڈنٹس کو کوئی ایشو ہوتے ہیں ابراڈ میں تو وہ بھی آپ سالو کرتے ہیں پاکستانی اسٹوڈنٹس؟ نہیں جی، ہمارا جو ورکنگ اسکوپ آف ورک ہے وہ اس کے لیے کہ یہاں سے اس کے لیے ساری ارینجمنٹس کر کے اس کو وہاں پہ لینڈ کرا دیا جائے. یس، ہم انیشیل فیسیلیٹیشن تو ہر کسی کو دیتے ہیں کہ ہاسٹل وغیرہ اس کے لیے ارینج ہو، یا ادروائز جو ود ان انسٹیٹیوٹ جو اس کے پرابلمس ہیں اس کو ہم ایڈریس کرتے ہیں. بٹ اس میں لانگ رن میں ہمارا اسٹوڈنٹ سے رابطہ اس طرح، مطلب آلدو اگر وہ انڈر گریڈ کا اسٹوڈنٹ ہے تو پھر ہم اس کے فردر اس میں وہ ہم سے رابطے میں رہتا ہے، لیکن اگر وہ پوسٹ گریڈ ہے، ماسٹر ڈگری کرنے گیا ہوا ہے تو دین ہی ول ٹیک ہز اون وے. میں اس حوالے سے البتہ کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہوں گا جو کہ ایجوکیشن اور کیریئر کی ہم بات کر رہے ہیں بیٹھے، اتنی بڑی یوتھ کی ہمارے پاس وہ اسٹرینتھ موجود ہے. ہمارا جو بیسک پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو ڈائریکشن نہیں دے پا رہے ہیں. سارے ہی لوگ MBA کرنا چاہتے ہیں، سارے ہی لوگ ڈاکٹرز بننا چاہتے ہیں، سارے لوگ انجینئرز بننا چاہتے ہیں اینڈ سو آن. اور ان فیکٹ ریزن کہ ہمارے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں، نہ ہمارے گورنمنٹ کے پاس، نہ ہی ہمارے لوکل لیول پہ کوئی، مطلب کوئی بھی اس آلدو ایکنالج ہر کوئی کرتا ہے. آپ ٹی وی پہ یا ڈفرینٹ جگہوں پہ میچ وہ دے آر کمنگ ٹو دا سم پلیس، اے گڈ پلیس، 5 اسٹار ہوٹلس میں بیٹھتے ہیں، اچھی اچھی تقریریں کرتے ہیں، دے ویئرس موو آن. پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوتا. میں آپ کو مڈل ایسٹ کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ملک ہے فلپین. فلپین نے کیا کیا اپنے لوگوں کے ساتھ؟ اس نے مڈل ایسٹ میں آپ جائیں تو آپ کو فلپینی ڈاکٹر نہیں ملتا، فلپینی انجینئر نہیں ملتا، لیکن فلپینی سپروائزر اور ٹیکنیکل لوگ ملتے ہیں ہر فیلڈ میں. انہوں نے بیسیکلی ایک ٹریڈ اسکل اپنی نیشن کے اندر بلڈ کر دی ہے. ہوتا کیا ہے کہ وہ اچھے پلمبرز ہیں، اچھے الیکٹریشینز ہیں، اچھے اور بھی جتنے ہمارے مطلب ہے کہ کارپینٹرز ہیں. ہماری جو یوتھ ہے اس کے لیے یہ ڈیسائیڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسے آلدو ادارے موجود ہیں لیکن ان کو چینلائز نہیں کیا جا رہا. میرا میسج آج کی نشست میں یہ ہے کہ ہم بینگ پیرنٹس ہم اپنے بچوں کو بھی فورس نہ کریں کہ جی ہر حال میں تم ڈاکٹر بن جاؤ، ہر حال میں تم انجینئر بن جاؤ. آپ اس کی اسکل ڈیولپ کر دیں، اس کو کوئی اسکل کی ایجوکیشن دے دیں تاکہ وہ ایک پروڈکٹیو ممبر ہو اس سوسائٹی کا.
اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے. یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پوری سوسائٹی کہیں موو کر جائے, اور یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پوری سوسائٹی ایک جگہ انٹیکٹ رہے. اگر آپ ٹریڈ ایجوکیشن میں جائیں گے اور وہاں پر ہمارے ایسے ادارے موجود ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ آج سے 5 سال بعد ایک بہت اچھی جنریشن تیار ہوگی, جس میں مطلب ایک اسکل بھی بہت اچھی ہوگی, بہت فرنش اسکل ہوگی, اور وہ بہت اچھا کما بھی رہے ہوں گے, ڈاکٹروں سے بھی شاید بہتر, ٹھیک ہے, اور انجینئر سے بھی بہتر, کیونکہ وہ بیسک لیول کی جو اسکلس ہیں اس کی اپرچونٹی بھی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے کام کرنے کی. سو آج کے سیشن میں آئی ایم تھینکفل ٹو یو اروج بینگ ہیئر ود اس. اعجاز راہی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ